بعض لوگ ایسے ہوتے جو نیک لوگوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اثر و رسوخ والے اگر برے مل جائیں تو وہ ان کے ساتھ گزارا کرنے میں خوش ہوں گے۔ دیہاتی لوگ جہاں جمے پڑے ہوں وہاں سے اکھڑنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یا تو دیہات کا مجہول ماحول ہے، یا دیہات کی مخصوص مشغولیت ہے، یا پھر دیہاتیوں کی موٹی عقل اور محدود سوچ ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ دینی تقاضوں کو پورا کرنے یا حرام حلال جاننے میں بھی سنجیدہ ہو۔ اگر یہ بگڑ گئے تو شہر کے بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ خرابی کا باعث بنیں گے۔ نیک لوگوں پر برے وقت کے انتظار میں بیٹھے لوگ خود برے وقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ توبہ کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ اس کا ترجمہ ہے، دیہاتی لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت اور زیادہ لائق امکان ہے کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ اللہ تو خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی دیہاتیوں کا کفر و نفاق شہریوں کی نسبت زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ دینی احکام سے واقف نہیں۔ عدم واقفیت کی وجہ یا تو دیہات کا مجہول ماحول ہے، یا دیہات کی مخصوص مشغولیت ہے، یا پھر دیہاتیوں کی موٹی عقل اور محدود سوچ ہے۔ ان کا دین سے ناواقف ہونا ہی ان کے مزاج کے قریب تر ہے، جسے آیت میں اجدرو کہا گیا۔ گویا دین کے ضابطے یا باریکیاں جاننا دیہاتی زندگی سے بعید تر ہے۔ جہاں جمے پڑے ہوں وہاں سے اکھڑنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ وہ مسلمان ہو بھی جائیں تو بوجہ کسی مصلحت و مجبوری کے ہوتے ہیں، شعوری طور پر نفع نقصان بھانپ کر نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں کہ وہ دینی تقاضوں کو پورا کرنے یا حرام حلال جاننے میں بھی سنجیدہ ہو۔ ہاں، کچھ دیہاتی قابل تعریف بھی ہیں جن کا ذکر اگلی آیت سے بعد والی آیت میں آئے گا۔ یہ بھی ممکن ہے یہاں ارباب سیاست کو یہ سمجھانا مقصود ہو کہ دیہاتی لوگوں کی قابلیت پر بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ ان کے ماحول اور مزاج کے مطابق حکمت عملی بنا کر انہیں کنٹرول کیا جائے۔ اگر یہ بگڑ گئے تو شہر کے بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ خرابی کا باعث بنیں گے۔ یہاں ان سنگین حالات کی طرف بھی توجہ مناسب ہوگی جو کچھ عرصہ کے بعد خلافت سنبھالتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیہاتی قبائل کی طرف سے پیش آئے تھے کہ انہیں کنٹرول میں لانے کے لیے وسیع پیمانے پر جہاد کرنا پڑا۔ آیت کے آخر میں ہے واللہ علیم، اللہ ہر طبقے سے واقف ہے، شہریوں سے بھی اور دیہاتیوں سے بھی۔ اور آگے ہے حکیم، وہ اپنی حکمت سے آیتیں اتار کر مناسب رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ اس رکوع کے شروع میں مذکور تھا کہ کچھ دیہاتی بھی تبوک کی جنگ میں نہ جا سکنے کے لیے رخصت مانگنے پہنچ گئے تھے۔ اس پر عرض کیا تھا کہ دیہاتیوں میں بھی کچے پکے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، انہیں ان کے احوال کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 98۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی ایک تو دیہاتی اور اوپر سے منافق جو زکوٰۃ، صدقات اور عطیات وغیرہ دیتے تو ہیں مگر تاوان سمجھ لیتے ہیں، چٹی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ان خرچوں کا تعلق تو گناہ ثواب سے ہے جس میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایمان میں سنجیدہ ہوتے تو ثواب کی ضرورت محسوس کرتے، مگر وہ تو مومنوں کے بھی سخت خلاف ہیں۔
ہر وقت گردش زمانہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب حالات پلٹا کھائیں اور وہ مسلمانوں کے اثر سے نکل جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جو نیک لوگوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اثر و رسوخ والے اگر برے مل جائیں تو وہ ان کے ساتھ گزارا کرنے میں خوش ہوں گے۔ آیت میں ان کے لیے یہ جواب دیا گیا کہ زمانے کی گردش انہی پر مسلط ہوگی، گویا نیک لوگوں پر برے وقت کے انتظار میں بیٹھے لوگ خود برے وقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر قرآن کی اس آیت کو دیکھا جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہر کسی پر جو برا وقت آن پڑا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نیک لوگوں کے متعلق برے وقت کی تمنا لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ حالات کی گردش سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے علیہم دائرۃ السوء، برا وقت ان پر مسلط رہے گا، یا تو سچی توبہ کریں گے یا پھر اسی حال میں مر کھپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کا مستقبل جانتا ہے۔ واللہ سمیع علیم کا یہی معنی ہے۔ آیت نمبر 99، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور دیہاتیوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا باعث ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی تشریح ہے، دیہاتیوں میں بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو پیغمبر کی صحبت اور فیض سے اتنا منور ہو گئے کہ انہیں خالص ایمان بھی نصیب ہو گیا اور خرچ کرنے کا محبوب جذبہ بھی مل گیا۔ پھر انہوں نے راہ خدا میں خرچ کر کر کے پیغمبر کی دعائیں بھی خوب سمیٹیں اور خدا کا قرب بھی حاصل کر لیا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، آیت کے اس جملے میں ان کے لیے قبولیت و مقبولیت کی سند عطا کر دی گئی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اگر ایسے لوگوں سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنہار مہربان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کوٹ عبد المالک کے موٹی عقل والے دیہاتیوں کو بھی قرآن سمجھنے کی توفیق بخش دے، اور ہم سب کو اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کر کے قربتیں اور پیغمبر کی دعائیں سمیٹنے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہم اغفر صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک۔